بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 7 کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے 2 سبق مکمل ہو چکے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کھڑا زبر کی مشق کی، آج انشاءاللہ ہم کھڑی زیر کی مشق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ہم جوڑ کریں گے، یعنی سپیلنگ کریں گے، ہجے کریں گے۔ ہجوں کے ساتھ ان کو بھی ہم پڑھیں گے، اور جسے ہم انگلش میں سپیلنگ کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا۔ دیکھیں نیچے کھڑی زیر ہوگی تو آواز نیچے کی طرف آئے گی، اور کھڑا زبر ہوگا تو آواز اوپر کی طرف جائے گی۔ اب آپ غور کریں، ای لا، ای لا، فا زیر فی، اس کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا، یعنی مجہول بھی نہ ہونے دیں، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا بلکہ نہ ہی جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ ای لا فی، ای لا فی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، بی ہی۔ وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کریں گے، یہ نیچے جو کھڑی زیر ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے، بی۔ عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا، عیبا۔ دال زیر دی، عیبا دی، ہا کھڑی زیر ہی، عیبا دی ہی، عیبا دی ہی۔ وقف کی صورت میں کھڑی زیر کو ڈراپ کر دیں گے، ہا کو ساکن کر دیں گے، عبادی۔ را پیش رو، را کو موٹا پڑھیں گے، اوپر پیش ہے، را پیش رو، سین پیش سو، روسو۔ لام زیر لی، روسولی، ہا کھڑی زیر ہی، آواز نیچے کی طرف، روسولی ہی۔ وقف کی صورت میں کھڑی زیر کو ڈراپ کر دیں گے، روسولی۔ نون واو پیش نو، را زیر ری، نو ری، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، نو ری، ہا کھڑی زیر ہی، نو ری ہی۔ وقف کی صورت میں کھڑی زیر کو ڈراپ کر دیں گے، ہا کو ساکن کریں گے، نو ری۔ واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی۔ لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی۔ وقف کی صورت میں ہا کو ساکن، وقیلی۔ ہا کھڑا زبر ہا، زال زیر زی، ہا زی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا زی ہی۔ وقف کی صورت میں ہا کو ساکن، ہا زی۔ با زیر بی، کاف زبر کا، بیکا۔ لام زیر لی، بیکا لی۔ میم کھڑا زبر ما، آواز اوپر کی طرف جائے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، بیکالی ما۔ تا زیر تی، بیکالی ماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بیکالی ماتی ہی۔ وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کریں گے اور کھڑی زیر کو ڈراپ کر دیں گے، بیکالیماتی۔ یہ جو آگے 4 لفظ آ رہے ہیں ان کو میں رواں کے ساتھ پڑھوں گا۔ آپ نے اپنے بچوں کو، یا آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان کی سپیلنگ کرنی ہے، یعنی ہجے کرنے آپ نے خود کرنے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اوپر جو مشق کی ہے اس کی آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ جب تک انسان اپنی زبان سے نہیں پڑھتا، اس کی پریکٹس نہیں کرے گا تو یہ الفاظ کبھی بھی یاد نہیں ہوں گے۔ یہ جو 4 لفظ ہیں ان کی آپ نے خود سپیلنگ کرنی ہے، ہجے کرنے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو اس قاعدے کی کھڑی زیر کی سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ تو میں اس کو رواں کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ نے خود اس کا جوڑ کرنا ہے۔ اب میں اس کو صرف اس کا رواں پڑھوں گا، آپ نے وقفی خود کرنا ہے۔ بیایاتہ، بکتابہ، بیمینہ، فیہ۔ آپ نے اس کا وقف بھی خود کرنا ہے اور اس کے ہجے یعنی سپیلنگ بھی خود کرنی ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے یہ ویڈیو قرآن پاک کی
دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کے لیے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے۔